سزا دینی ہے تو ہر جرم کی دیں، صرف بدکاری کی کیوں؟ قتل کی بھی دیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری زندگی تو سہراب خان نے برباد کر دی، اسی لیے مجھے موت کا ڈر بھی نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ شیر دل لالا کو زہر میں نے خود دیا تھا، لیکن مجھے زہر لا کے دینے والا سہراب خان تھا۔ آپ کے بازو پہ جو گولی لگی ہے وہ گولی بظاہر تو زمرد نے ماری ہے، مگر گولی چلوانے کا حکم بھی سہراب خان نے دیا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس رات جب بانو بی بی نے سب سن لیا تو انہوں نے بانو بی بی کا بھی قتل کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے بانو بی بی کو سب پتہ چل گیا تھا، انہوں نے ہماری ساری باتیں سن لی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سہراب خان آپ کو ہٹا کے خود سردار بننا چاہتا ہے۔ میں نے زرگون کے ساتھ مل کے اپنے ہاتھوں سے بانو بی بی کو مٹی میں دفن کیا تھا۔ پر میں نرم دل نہیں ہوں، میں اپنے دشمن کی اولاد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں تیری فطرت سمجھ چکا تھا جب مجھے پتہ چلا تو نے دریا چند کا قتل کروایا ہے، اسی دن ہی تیرا میگزین خالی کر دیا تھا ماما۔ آج اسی وقت حیات خان کا بیٹا تجھے موت کی سزا دیتے۔ بس جی، پستول صاف کرتے ہوئے گولی چل گئی۔ خدا ان کی آگے کی منزلیں آسان فرمائے، آمین۔ یہ گارڈز کی تعداد اتنی زیادہ کیوں آج؟ ہمارے سردار کو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا نا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ سہراب خان ولد افراسیاب خان، میں سردار سربلند خان آپ کو سردار شیردل خان، ان کی بیوی ماگل، ان کے ساتھیوں اور اپنی منگیتر شہبانو کے قتل کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں۔ کل صبح جرگہ بٹھایا ہے آپ کے لیے، وہی آپ کی سزا کا تعین کرے گا بڑے بھائی۔
رات کو 12 کے بعد کا وقت تھا جب اسے اٹھایا جا رہا تھا۔ مس پاکستان پلیز اٹھیں۔ ایک انجانی آواز سے اس کی سماعتیں روشناس ہوئیں۔ پہلے تو وہ یہ سمجھی یہ خواب ہے، سو وہ بدستور سوئی رہی۔ جب دوبارہ مس پاکستان کی آواز آئی تو اسے حیرت ہوئی کہ دادا لڑکی کی آواز میں کیوں بول رہے ہیں اور اسے سیدھے سیدھے امراہ کیوں نہیں کہہ رہے۔ لیڈی امراہ پلیز، ورنہ میں آپ کی ناک کے پاس یہ اسپرے کر دوں گی، اینڈ ٹرسٹ می، اس کی بو دنیا کی گندی ترین بو ہے۔ کئی ہفتوں تک ناک میں گھسی رہتی ہے اور کئی ہفتوں تک کچھ کھانے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ امراہ تو خواب میں دادا کے ساتھ بیٹھی نہاری کھا رہی تھی۔ اسپرے کا ڈھکن کھلا اور دنیا کی گندی ترین بو اس کی ناک کے قریب آئی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ کئی ہفتوں جانے والی نہیں تھی۔ دادا، وہ چلا اٹھی، ابھی میں نے اسپرے نہیں کیا۔ اس نے کندھے اچکا کر اسپرے کی بوتل پر ڈھکن رکھا۔ وہ اپنی سرخ بوجھل آنکھوں سے گہری سبز آنکھوں والی کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی نظر دھندلا رہی تھی اور اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے بند ہو رہی تھی اور اسے گہرا سبز رنگ ہر طرف تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ پیر بھی سبز دکھ رہے تھے۔ اسپرے کی بوتل کا ڈھکن پھر سے کھلا اور اس کی ناک کے قریب آیا۔ اس نے خفا سا ہو کر ہاتھ سے پرے کیا۔ اس بار اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اف، کیا بلا تھی یہ اسپرے! کیا ضرورت تھی اسے ایجاد کرنے کی؟ کیا اس کے بنا ترقی نہ ہو سکتی تھی مہذب دنیا میں؟ کتنا غیر مہذب انداز ہے! امراہ کی آواز انتہا کی غیر دوستانہ ہو گئی۔ گہری سبز آنکھیں پھیل گئیں۔ غیر مہذب؟ شاید اس نے ہنسنا چاہا لیکن ارادہ ملتوی کر دیا۔ تم لوگ کتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ لو، بنیادی اخلاقی اصول کبھی نہیں سیکھ سکو گے۔ امراہ نے اپنی پہلی تقریر کا آغاز مانچسٹر میں آمد کے 24 گھنٹے کے اندر کر دیا۔ دیر قطعاً نہیں کی، کیوں کرتی دیر؟ اس بار سبز آنکھیں تنزن اسے دیکھنے لگی۔ باہر آ جائیے لیڈی امراہ، کہہ کر وہ خود باہر چلی گئی۔ امراہ کو لیڈی امراہ نام اچھا لگا، پر نہ جانے کیوں اسے شک سا ہوا کہ اسے تنزن لیڈی کہا گیا ہے۔ زیادہ سوچنے کی مانچسٹر میں کوئی ضرورت نہیں تھی، تو وہ ہاتھ منہ دھو کر باہر آ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر زیادہ وقت لگایا کہ کرتی رہیں کھانے پر اس کا انتظار، لیکن باہر لاؤنج میں کوئی کھانے وانے کی میز سجی تھی، نہ ہی کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی تھی۔ البتہ ایک نہ دو، پورے 5 کا مجمع باہر بیٹھا تھا اور میز پر نوڈلز کا وہ باؤل رکھا تھا جس میں کچھ نوڈلز بچے تھے۔ اور یہ اتفاق تھا یا ان کا اندازہ تھا، وہ مجمع اسے دیکھ رہا تھا۔ گھورنا کہنا بھی غلط نہیں ہوگا ویسے۔ بیٹھ جائیے، بھورے بالوں والی نے کہا، جس کی ایشیائی طرز کی بالوں کی گھندی چوٹی دائیں شانے کی طرف ایسے لٹک رہی تھی جیسے کنڈلی مارے بھورا سانپ کھڑکی کی چوکھٹ پر پڑا جھول رہا ہو۔ امراہ بیٹھ گئی۔ شاید کھانے سے پہلے متعارف ہونا ہوگا۔ یہ مس پاکستان ہے امراہ، ہانا نے کہا۔ ہانا کا وہ دوستانہ جوش کہاں گیا؟ امراہ نے ایسے ہی سوچا۔ ہائے، میں للی کول ہوں، اسکاٹ لینڈ سے، اسپرے والی نے اپنا تعارف کرایا۔ میں شرلی مارگوٹ ہوں، بھورے بالوں والی نے کہا، لیکن وہ مسکرا نہ سکی۔ آئی ایم بیٹی لو، میں جرمنی سے ہوں۔ بہت لمبی اور بہت ہی پتلی بیٹی لو نے بے طرح مسکرا کر کہا۔ امراہ دیکھ رہی تھی اس کی آواز میں اس کی آمد سے امراہ دیکھ رہی تھی اس کی ہنسی اس کی آمد سے ہی قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میں عذرا ہوں شکاگو سے، لڑکھڑاتی اردو میں آواز آئی۔ مردانہ ہیئر اسٹائل کی حامل، جسے صوفیہ کرسٹینا ٹائپ سمجھ رہی تھی، وہ عذرا نکلی۔ یعنی اگر شرلی کی لمبی چوٹی عذرا کے لگا دی جاتی تو شاید پھر کہیں جا کر بس تھوڑی سی وہ عذرا لگتی، پر خیر وہ جان جائے گی کہ اب یہاں جو ہوگا کم ہوگا اور جو نہیں ہوگا وہ حیران کن نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، ہانا نے بولنا شروع کیا۔ میں صرف واش روم گئی تھی، وہ صاف مکر گئی۔ ہانا کا منہ کھل گیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے شرلی۔ شرلی نے آنکھوں سے اشارہ کیا ہانا کو اور ہانا خاموش ہو گئی۔ یہ شرلی نے میز پہ رکھے باؤل کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا اس کے بارے میں، یہ تو پہلے سے ہی یہاں رکھا تھا۔ شرلی کے صرف یہ کہنے پہ ہی وہ حقیقتاً ڈر سی گئی اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے سارے نوڈلز کھا کر باؤل کو دھو کر کیوں نہ رکھا۔ ابھی امراہ نہیں جانتی تھی کہ وہ باؤل دھو کر رکھ دیتی تو بھی انہیں معلوم ہو جاتا کہ ہانا کے نوڈلز کہاں گئے۔ ٹھیک ہے امراہ، آپ جا کر سوئیں، سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، شرلی نے کہا۔ اور کھانا؟ وہ کھڑی ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ پانچوں پہلے سے پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ بیٹی لو نے گو منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، لیکن امراہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ اپنی ہنسی کو قابو میں کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ابھی آپ کو اور بھوک لگی ہے؟ عذرا نے پوچھا۔ نہیں، بھوک تو نہیں لگی، پھر بھی کھانا تو کھاتے ہیں نا، اس سے یہی بات بن سکی، لیکن حقیقت میں اسے بھوک لگی تھی۔
اور بھوک سے زیادہ اسے یہ انتظار تھا کہ آخر اس کے کھانے کا کس قسم کا انتظام کیا گیا ہے، کیا کیا بنایا گیا ہے اس کے لیے، کیا سارے انگلش کھانے یا کچھ دیسی بھی۔ ہم بنا بھوکے کھانا نہیں کھاتے لیڈی، شرلی نے کسی قدر متانت سے کہا۔ کھلاتے بھی نہیں، اس نے اردو میں کہا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، بس عذرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کمرے میں آئی اور فرشی بستر پر آ کر سو گئی۔ باہر بھنبھناہٹ ہوتی رہے 30% ادا کیا ہے، وہ سو گئی۔ اگلے دن وہ اٹھی تو کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اف، اتنی صفائی، اتنی خوبصورتی! بلڈنگ کے جس راستے سے وہ اس فلیٹ میں آئی تھی یہ اس کی پچھلی طرف کا منظر تھا، جہاں سرسبز گھاس کا ایک کھلا خطہ تھا اور اس سرسبز گھاس پر جگہ جگہ مختلف کیاریوں میں ڈھیر سارے پھول لگے تھے۔ خطے کے باہر سڑک تھی جس پر دور دور تک گرد کا نشان تک نہ تھا، اور ایسے لگتا تھا دھول مٹی اڑ کر اس خطے تک کبھی آئی ہی نہیں، اور اتنی خاموشی سے جیسے بنی نوع انسان زمین پر اترا ہی نہیں، اور اگر اترا بھی ہے تو وہ خاموشی کو خراج تحسین پیش کرنے میں مشغول ہے۔ کمرہ خالی تھا، سارا فلیٹ ہی خالی تھا۔ بیڈ کورز بے شکن تھے، اسٹڈی ٹیبل پر ایک بھی پرفیوم موجود نہیں تھا۔ واش روم میں کل رات تک نظر آنے والے سارے شیمپوز، فیس واش غائب تھے۔ وہ کچن میں آئی تو کاؤنٹر پر ایک چٹ رکھی تھی، تمہارا ناشتہ، انڈا، جیم، 4 ڈبل روٹی کے پیس، دودھ اور شوگر، اور ایک پلیٹ میں کافی کے مگ میں 1 مگ جتنی کافی، اور سائڈ پر رکھا ایک عدد ٹی بیگ۔ باقی چاروں کیبنٹ کو ایک زنجیر سے پرو کر درمیان میں ایک چھوٹا سا تالا لگا دیا گیا تھا۔ امراء کو ایک معمولی سا جھٹکا لگا یہ سب دیکھ کر، بس یہی معمولی سا۔ اس کے پاس فون تو تھا لیکن ابھی اس فون سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ رات ہانا نے اس کی بات پاکستان کروا دی تھی، اب ظاہر ہے اسے خود ہی فون کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس معمولی سے جھٹکے کے بارے میں دادا سے لمبی دادا سے لمبی بات کرنا چاہ رہی تھی تو پر لمبی بات کرنے پر لمبا بل بھی ادا کرنا پڑتا۔ دوسری چٹ فریج پر لگی تھی، 9 بجے آ کر ڈربی تمہیں لے جائے گی، یونیورسٹی تیار رہنا۔ ناشتہ کر کے وہ تیار ہو گئی۔ ٹھیک 9 بجے ڈربی نامی چھوٹی سی لڑکی کے گڑیا کے لڑکی ہی آئی۔ میں ڈربی ہوں، مجھے شرلی نے کہا تھا تمہیں اپنے ساتھ یونیورسٹی لے جاؤں۔ میں امراء ہوں، میں آج پہلی بار یونیورسٹی جا رہی ہوں، یہ تمہیں دیکھ کے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی اور امراء کو اس کی مسکراہٹ بہت اچھی لگی۔ رات کو 12 کے بعد کا وقت تھا جب اسے اٹھایا جا رہا تھا۔ مس پاکستان پلیز اٹھیں، ایک انجانی آواز سے اس کی سماعتیں روشناس ہوئیں۔ پہلے تو وہ یہ سمجھی یہ خواب ہے، سو وہ بدستور سوئی رہی۔ جب دوبارہ مس پاکستان کی آواز آئی تو اسے حیرت ہوئی کہ دادا لڑکی کی آواز میں کیوں بول رہے ہیں اور اسے سیدھے سیدھے امراء کیوں نہیں کہہ رہے۔ لیڈی امراء پلیز، ورنہ میں آپ کی ناک کے پاس یہ اسپرے کر دوں گی، اینڈ ٹرسٹ می اس کی بو دنیا کی گندی ترین بو ہے، کئی ہفتوں تک ناک میں گھسی رہتی ہے اور کئی ہفتوں تک کچھ کھانے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ امراء تو خواب میں دادا کے ساتھ بیٹھی نہاری کھا رہی تھی۔ اسپرے کا ڈھکن کھلا اور دنیا کی گندی ترین بو اس کی ناک کے قریب آئی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ کئی ہفتوں جانے والی نہیں تھی۔ دادا، وہ چلا اٹھی، ابھی میں نے اسپرے نہیں کیا۔ اس نے قدے اچکا کر اسپرے کی بوتل پر ڈھکن رکھا۔ وہ اپنی سرخ بوجھل آنکھوں سے گہری سبز آنکھوں والی کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی نظر دھندلا رہی تھی اور اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے بند ہو رہی تھی اور اسے گہرا سبز رنگ ہر طرف تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ پیر بھی سبز دکھ رہے تھے۔ اسپرے کی بوتل کا ڈھکن پھر سے کھلا اور اس کی ناک کے قریب آیا۔ اس نے خفا سا ہو کر ہاتھ سے پرے کیا۔ اس بار اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اف، کیا بلا تھی یہ اسپرے، کیا ضرورت تھی اسے ایجاد کرنے کی؟ کیا اس کے بنا ترقی نہ ہو سکتی تھی مہذب دنیا میں؟ کتنا غیر مہذب انداز ہے۔ امراء کی آواز انتہا کی غیر دوستانہ ہو گئی۔ گہری سبز آنکھیں پھیل گئیں۔ غیر مہذب؟ شاید اس نے ہنسنا چاہا لیکن ارادہ ملتوی کر دیا۔ تم لوگ کتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ لو، بنیادی اخلاقی اصول کبھی نہیں سیکھ سکو گے۔ امراء نے اپنی پہلی تقریر کا آغاز مانچسٹر میں آمد کے 24 گھنٹے کے اندر کر دیا۔ دیر قطن نہیں کی، کیوں کرتی دیر؟ اس بار سبز آنکھیں تنزن اسے دیکھنے لگی۔ باہر آ جائیے لیڈی امراء، کہہ کر وہ خود باہر چلی گئی۔ امراء کو لیڈی امراء نام اچھا لگا، پر نہ جانے کیوں اسے شک سا ہوا کہ اسے تنزن لیڈی کہا گیا ہے۔ زیادہ سوچنے کی مانچسٹر میں کوئی ضرورت نہیں تھی، تو وہ ہاتھ منہ دھو کر باہر آ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر زیادہ وقت لگایا کہ کرتی رہیں کھانے پر اس کا انتظار۔
لیکن باہر لاؤنج میں کوئی کھانے وانے کی میز سجی تھی، نہ ہی کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی تھی۔ البتہ ایک نہ دو پورے 5 کا مجمع باہر بیٹھا تھا اور میز پر نوڈلز کا وہ باؤل رکھا تھا جس میں کچھ نوڈلز بچے تھے، اور یہ اتفاق تھا یا ان کا اندازہ تھا، وہ مجمع اسے دیکھ رہا تھا۔ گھورنا کہنا بھی غلط نہیں ہوگا ویسے۔ بیٹھ جائیے، بھورے بالوں والی نے کہا، جس کی ایشیائی طرز کی بالوں کی گوندھی چوٹی دائیں شانے کی طرف ایسے لٹک رہی تھی جیسے کنڈلی مارے بھورا سانپ کھڑکی کی چوکھٹ پر پڑا جھول رہا ہو۔ امراہ بیٹھ گئی۔ شاید کھانے سے پہلے متعارف ہونا ہوگا۔ یہ مس پاکستان ہے امراہ، ہانا نے کہا۔ ہانا کا وہ دوستانہ جوش کہاں گیا؟ امراہ نے ایسے ہی سوچا۔ ہائے، میں للی کول ہوں، اسکاٹ لینڈ سے، اسپرے والی نے اپنا تعارف کرایا۔ میں شرلی مارگوٹ ہوں، بھورے بالوں والی نے کہا، لیکن وہ مسکرا نہ سکی۔ آئی ایم بیٹی لو، میں جرمنی سے ہوں۔ بہت لمبی اور بہت ہی پتلی بیٹی لو نے بے طرح مسکرا کر کہا۔ امراہ دیکھ رہی تھی اس کی آواز میں اس کی آمد سے امراہ دیکھ رہی تھی اس کی ہنسی اس کی آمد سے ہی قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میں عذرا ہوں شکاگو سے، لڑکھڑاتی اردو میں آواز آئی۔ مردانہ ہیئر اسٹائل کی حامل جسے صوفیہ کرسٹینا ٹائپ سمجھ رہی تھی وہ عذرا نکلی، یعنی اگر شرلی کی لمبی چوٹی عذرا کے لگا دی جاتی تو شاید پھر کہیں جا کر بس تھوڑی سی وہ عذرا لگتی، پر خیر وہ جان جائے گی کہ اب یہاں جو ہوگا کم ہوگا اور جو نہیں ہوگا وہ حیران کن نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، ہانا نے بولنا شروع کیا۔ میں صرف واش روم گئی تھی، وہ صاف مکر گئی۔ ہانا کا منہ کھل گیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے شرلی۔ شرلی نے آنکھوں سے اشارہ کیا ہانا کو اور ہانا خاموش ہو گئی۔ یہ شرلی نے میز پہ رکھے باؤل کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا اس کے بارے میں، یہ تو پہلے سے ہی یہاں رکھا تھا۔ شرلی کے صرف یہ کہنے پہ ہی وہ حقیقتاً ڈر سی گئی اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے سارے نوڈلز کھا کر باؤل کو دھو کر کیوں نہ رکھا۔ ابھی امراہ نہیں جانتی تھی کہ وہ باؤل دھو کر رکھ دیتی تو بھی انہیں معلوم ہو جاتا کہ ہانا کے نوڈلز کہاں گئے۔ ٹھیک ہے امراہ، آپ جا کر سوئیں، سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، شرلی نے کہا۔ اور کھانا؟ وہ کھڑی ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ پانچوں پہلے سے پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ بیٹی لو نے گو منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، لیکن امراہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ اپنی ہنسی کو قابو میں کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ابھی آپ کو اور بھوک لگی ہے؟ عذرا نے پوچھا۔ نہیں، بھوک تو نہیں لگی، پھر بھی کھانا تو کھاتے ہیں نا۔ اس سے یہی بات بن سکی، لیکن حقیقت میں اسے بھوک لگی تھی، اور بھوک سے زیادہ اسے یہ انتظار تھا کہ آخر اس کے کھانے کا کس قسم کا انتظام کیا گیا ہے، کیا کیا بنایا گیا ہے اس کے لیے، کیا سارے انگلش کھانے یا کچھ دیسی بھی؟ ہم بنا بھوکے کھانا نہیں کھاتے لیڈی، شرلی نے کسی قدر متانت سے کہا۔ کھلاتے بھی نہیں، اس نے اردو میں کہا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، بس عذرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کمرے میں آئی اور فرشی بستر پہ آ کر سو گئی۔ باہر بھنبھناہٹ ہوتی رہے، 30% ادا کیا ہے، وہ سو گئی۔ اگلے دن وہ اٹھی تو کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اف، اتنی صفائی، اتنی خوبصورتی! بلڈنگ کے جس راستے سے وہ اس فلیٹ میں آئی تھی یہ اس کی پچھلی طرف کا منظر تھا، جہاں سرسبز گھاس کا ایک کھلا قطعہ تھا اور اس سرسبز گھاس پر جگہ جگہ مختلف کیاریوں میں ڈھیر سارے پھول لگے تھے۔ قطعے کے باہر سڑک تھی جس پر دور دور تک گرد کا نشان تک نہ تھا، اور ایسے لگتا تھا دھول مٹی اڑ کر اس خطے تک کبھی آئی ہی نہیں، اور اتنی خاموشی سے جیسے بنی نوع انسان زمین پر اترا ہی نہیں، اور اگر اترا بھی ہے تو وہ خاموشی کو خراج تحسین پیش کرنے میں مشغول ہے۔ کمرہ خالی تھا، سارا فلیٹ ہی خالی تھا۔ بیڈ کورز بے شکن تھے، اسٹڈی ٹیبل پر ایک بھی پرفیوم موجود نہیں تھا۔ واش روم میں کل رات تک نظر آنے والے سارے شیمپوز فیس واش غائب تھے۔ وہ کچن میں آئی تو کاؤنٹر پر ایک چٹ رکھی تھی، تمہارا ناشتہ، انڈا، جیم، 4 ڈبل روٹی کے پیس، دودھ اور شوگر، اور ایک پلیٹ میں کافی کے مگ میں 1 مگ جتنی کافی، اور سائڈ پر رکھا 1 عدد ٹی بیگ۔ باقی چاروں کیبنٹ کو ایک زنجیر سے پرو کر درمیان میں ایک چھوٹا سا تالا لگا دیا گیا تھا۔ امراہ کو ایک معمولی سا جھٹکا لگا یہ سب دیکھ کر، بس یہی معمولی سا۔ اس کے پاس فون تو تھا، لیکن ابھی اس فون سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ رات ہانا نے اس کی بات پاکستان کروا دی تھی، اب ظاہر ہے اسے خود ہی فون کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس معمولی سے جھٹکے کے بارے میں دادا سے لمبی بات اگرچہ وہ اس معمولی سے جھٹکے کے بارے میں دادا سے لمبی بات کرنا چاہ رہی تھی تو پر لمبی بات کرنے پر لمبا بل بھی ادا کرنا پڑتا۔ دوسری چٹ فریج پر لگی تھی۔ 9 بجے آ کر ڈربی تمہیں لے جائے گی، یونیورسٹی تیار رہنا۔
नाश्ता करके वो तैयार हो गई। ठीक 9 बजे डरबी नामी छोटी सी लड़की के गुड़िया के लड़की ही आई। मैं डरबी हूँ, मुझे शर्ली ने कहा था तुम्हें अपने साथ यूनिवर्सिटी ले जाऊं। मैं अमराहा हूँ, मैं आज पहली बार यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ये तुम्हें देख के बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। वो मुस्कुराई और अमराहा को उसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगी। रात को 12 के बाद का वक्त था जब इसे उठाया जा रहा था। मिस पाकिस्तान प्लीज उठें। एक अनजानी आवाज से इसकी समाते रोशनास हुई। पहले तो वो ये समझी ये ख्वाब है, सो वो बदस्तूर सोई रही। जब दोबारा मिस पाकिस्तान की आवाज आई तो इसे हैरत हुई कि दादा लड़की की आवाज में क्यों बोल रहे हैं और इसे सीधे सीधे अमराहा क्यों नहीं कह रहे। लेडी अमराहा प्लीज, वरना मैं आपकी नाक के पास ये स्प्रे कर दूंगी। एंड ट्रस्ट मी, इसकी बू दुनिया की गंदी तरीन बू है। कई हफ्तों तक नाक में घुसी रहती है और कई हफ्तों तक कुछ खाने को दिल भी नहीं चाहता। अमराहा तो ख्वाब में दादा के साथ बैठी निहारी खा रही थी। स्प्रे का ढक्कन खुला और दुनिया की गंदी तरीन बू उसकी नाक के करीब आई। वो सही कह रही थी, वो कई हफ्तों जाने वाली नहीं थी। दादा, वो चिल्ला उठी, अभी मैंने स्प्रे नहीं किया। इसने कद्दे उचका कर स्प्रे की बोतल पर ढक्कन रखा। वो अपनी सुर्ख बोझल आंखों से गहरी सब्ज आंखों वाली को पहचानने की कोशिश करने लगी। इसकी नजर धुंधला रही थी और इसकी आंखें नींद के बोझ से बंद हो रही थी और इसे गहरा सब्ज रंग हर तरफ तैरता हुआ नजर आ रहा था। अपने हाथ पैर भी सब्ज दिख रहे थे। स्प्रे की बोतल का ढक्कन फिर से खुला और इसकी नाक के करीब आया। इसने खफा सा होकर हाथ से परे किया। इस बार इसकी आंखें पूरी खुल गईं। उफ, क्या बला थी ये स्प्रे, क्या जरूरत थी इसे इजाद करने की। क्या इसके बिना तरक्की ना हो सकती थी महज़िब दुनिया में। कितना गैर महज़िब अंदाज है। अमराह की आवाज इंतहा की गैर दोस्ताना हो गई। गहरी सब्ज आंखें फैल गईं। गैर महज़िब? शायद इसने हंसना चाहा लेकिन इरादा मुलतवी कर दिया। तुम लोग कितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ लो, बुनियादी अखलाकी असूल कभी नहीं सीख सकोगे। अमराह ने अपनी पहली तकरीर का आगाज मैनचेस्टर में आमद के 24 घंटे के अंदर अंदर कर दिया। देर कतन नहीं की। क्यों करती देर? इस बार सब्ज आंखें तंजन इसे देखने लगी। बाहर आ जाइए लेडी अमराहा, कहकर वो खुद बाहर चली गई। अमराहा को लेडी अमराहा नाम अच्छा लगा, पर ना जाने क्यों इसे शक सा हुआ कि इसे तंजन लेडी कहा गया है। ज्यादा सोचने की मैनचेस्टर में कोई जरूरत नहीं थी, तो वो हाथ मुंह धोकर बाहर आ गई। इसने जानबूझकर ज्यादा वक्त लगाया कि करती रहे खाने पर इसका इंतजार। लेकिन बाहर लाउंज में कोई खाने वाने की मेज सजी थी, ना ही खानों की इश्तहाअंगेज खुशबुएं आ रही थी। अलबत्ता एक ना दो पूरे 5 का मजमा बाहर बैठा था और मेज पर नूडल्स का वो बाउल रखा था जिसमें कुछ नूडल्स बचे थे। और ये इत्तेफाक था या इनका अंदाजा था, वो मजमा इसे देख रहा था। घूरना कहना भी गलत नहीं होगा वैसे। बैठ जाइए, भूरे बालों वाली ने कहा, जिसकी एशियाई तर्ज की बालों की गूंदी चोटी दाएं शाने की तरफ ऐसे लटक रही थी जैसे कुंडली मारे भूरा सांप खिड़की की चौखट पर पड़ा झूल रहा हो। अमराहा बैठ गई। शायद खाने से पहले मुतारिफ होना पड़ेगा। ये मिस पाकिस्तान है अमराहा, हाना ने कहा। हाना का वो दोस्ताना जोश कहाँ गया? अमराहा ने ऐसे ही सोचा। हाय, मैं लिली कूल हूँ, स्कॉटलैंड से, स्प्रे वाली ने अपना तारुफ कराया। मैं शर्ली मारगोट हूँ, भूरे बालों वाली ने कहा, लेकिन वो मुस्कुरा ना सकी। आई एम बेटी लो, मैं जर्मनी से हूँ। बहुत लंबी और बहुत ही पतली बेटी लो ने बेतरा मुस्कुरा कर कहा। अमराह देख रही थी इसकी आवाज में इसकी आमद से अमराह देख रही थी इसकी हंसी इसकी आमद से ही काबू से बाहर होती जा रही थी। मैं अजरा हूँ शिकागो से, लड़खड़ाती उर्दू में आवाज आई। मर्दाना हेयर स्टाइल की हामिल, जिसे सूफिया क्रिस्टीना टाइप समझ रही थी, वो अजरा निकली। यानी अगर शर्ली की लंबी चोटी अजरा के लगा दी जाती तो शायद फिर कहीं जाकर बस थोड़ी सी वो अजरा अजरा लगती। पर खैर, वो जान जाएगी कि अब यहाँ जो होगा कम होगा और जो नहीं होगा वो हैरान कुन नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, हाना ने बोलना शुरू किया। मैं सिर्फ वॉशरूम गई थी, वो साफ मुकर गई। हाना का मुंह खुल गया। ये झूठ बोल रही है शर्ली। शर्ली ने आंखों से इशारा किया हाना को और हाना खामोश हो गई। ये शर्ली ने मेज पे रखे बाउल की तरफ इशारा किया। मुझे क्या मालूम था इसके बारे में, ये तो पहले से ही यहाँ रखा था। शर्ली के सिर्फ ये कहने पे ही वो हकीकतन डर सी गई और इसे अफसोस हुआ कि इसने सारे नूडल्स खाकर बाउल को धोकर क्यों ना रखा। अभी अमराह नहीं जानती थी कि वो बाउल धोकर रख देती तो भी इन्हें मालूम हो जाता कि हाना के नूडल्स कहाँ गए। ठीक है अमराह, आप जाकर सोएं। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, शर्ली ने कहा। और खाना? वो खड़ी होकर पूछने लगी। वो पांचों पहले से फिर आपस में एक दूसरे को देखने लगी।
بیٹی لو نے گو منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، لیکن امرہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ اپنی ہنسی کو قابو میں کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ابھی آپ کو اور بھوک لگی ہے؟ عذرا نے پوچھا۔ نہیں بھوک تو نہیں لگی، پھر بھی کھانا تو کھاتے ہیں نا۔ اس سے یہی بات بن سکی، لیکن حقیقت میں اسے بھوک لگی تھی، اور بھوک سے زیادہ اسے یہ انتظار تھا کہ آخر اس کے کھانے کا کس قسم کا انتظام کیا گیا ہے، کیا کیا بنایا گیا ہے اس کے لیے، کیا سارے انگلش کھانے یا کچھ دیسی بھی۔ ہم بنا بھوکے کھانا نہیں کھاتے لیڈی، شرلی نے کسی قدر متانت سے کہا۔ کھلاتے بھی نہیں، اس نے اردو میں کہا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، بس عذرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کمرے میں آئی اور فرشی بستر پر آ کر سو گئی۔ باہر بھنبھناہٹ ہوتی رہے 30% ادا کیا ہے، وہ سو گئی۔ اگلے دن وہ اٹھی تو کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اف، اتنی صفائی، اتنی خوبصورتی! بلڈنگ کے جس راستے سے وہ اس فلیٹ میں آئی تھی یہ اس کی پچھلی طرف کا منظر تھا، جہاں سرسبز گھاس کا ایک کھلا خطہ تھا، اور اس سرسبز گھاس پر جگہ جگہ مختلف کیاریوں میں ڈھیر سارے پھول لگے تھے۔ خطے کے باہر سڑک تھی جس پر دور دور تک گرد کا نشان تک نہ تھا، اور ایسے لگتا تھا دھول مٹی اڑ کر اس خطے تک کبھی آئی ہی نہیں، اور اتنی خاموشی سے جیسے بنی نوع انسان زمین پر اترا ہی نہیں، اور اگر اترا بھی ہے تو وہ خاموشی کو خراج تحسین پیش کرنے میں مشغول ہے۔ کمرہ خالی تھا، سارا فلیٹ ہی خالی تھا۔ بیڈ کورز بے شکن تھے، اسٹڈی ٹیبل پر ایک بھی پرفیوم موجود نہیں تھا۔ واش روم میں کل رات تک نظر آنے والے سارے شیمپوز، فیس واش غائب تھے۔ وہ کچن میں آئی تو کاؤنٹر پر ایک چٹ رکھی تھی، تمہارا ناشتہ، انڈا، جیم، 4 ڈبل روٹی کے پیس، دودھ اور شوگر، اور ایک پلیٹ میں کافی کے مگ میں 1 مگ جتنی کافی، اور سائڈ پر رکھا ایک عدد ٹی بیگ۔ باقی چاروں کیبنٹ کو ایک زنجیر سے پرو کر درمیان میں ایک چھوٹا سا تالا لگا دیا گیا تھا۔ امراء کو ایک معمولی سا جھٹکا لگا یہ سب دیکھ کر، بس یہی معمولی سا۔ اس کے پاس فون تو تھا، لیکن ابھی اس فون سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ رات ہانا نے اس کی بات پاکستان کروا دی تھی۔ اب ظاہر ہے اسے خود ہی فون کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس معمولی سے جھٹکے کے بارے میں دادا سے لمبی بات کرنا چاہ رہی تھی تو پر لمبی بات کرنے پر لمبا بل بھی ادا کرنا پڑتا۔ دوسری چٹ فریج پر لگی تھی۔ 9 بجے آ کر ڈربی تمہیں لے جائے گی، یونیورسٹی تیار رہنا۔ ناشتہ کر کے وہ تیار ہو گئی۔ ٹھیک 9 بجے ڈربی نامی چھوٹی سی لڑکی کے گڑیا کے لڑکی ہی آئی۔ میں ڈربی ہوں، مجھے شرلی نے کہا تھا تمہیں اپنے ساتھ یونیورسٹی لے جاؤں۔ میں امراہ ہوں، میں آج پہلی بار یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ یہ تمہیں دیکھ کے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی اور امراہ کو اس کی مسکراہٹ بہت اچھی لگی۔ رات کو 12 کے بعد کا وقت تھا جب اسے اٹھایا جا رہا تھا۔ مس پاکستان پلیز اٹھیں، ایک انجانی آواز سے اس کی سماعتیں روشناس ہوئیں۔ پہلے تو وہ یہ سمجھی یہ خواب ہے، سو وہ بدستور سوئی رہی۔ جب دوبارہ مس پاکستان کی آواز آئی تو اسے حیرت ہوئی کہ دادا لڑکی کی آواز میں کیوں بول رہے ہیں، اور اسے سیدھے سیدھے امراہ کیوں نہیں کہہ رہے۔ لیڈی امراہ پلیز، ورنہ میں آپ کی ناک کے پاس یہ اسپرے کر دوں گی۔ اینڈ ٹرسٹ می، اس کی بو دنیا کی گندی ترین بو ہے، کئی ہفتوں تک ناک میں گھسی رہتی ہے اور کئی ہفتوں تک کچھ کھانے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ امراہ تو خواب میں دادا کے ساتھ بیٹھی نہاری کھا رہی تھی۔ اسپرے کا ڈھکن کھلا اور دنیا کی گندی ترین بو اس کی ناک کے قریب آئی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ کئی ہفتوں جانے والی نہیں تھی۔ دادا، وہ چلا اٹھی، ابھی میں نے اسپرے نہیں کیا۔ اس نے قدے اچکا کر اسپرے کی بوتل پر ڈھکن رکھا۔ وہ اپنی سرخ بوجھل آنکھوں سے گہری سبز آنکھوں والی کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی نظر دھندلا رہی تھی اور اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے بند ہو رہی تھی، اور اسے گہرا سبز رنگ ہر طرف تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ پیر بھی سبز دکھ رہے تھے۔ اسپرے کی بوتل کا ڈھکن پھر سے کھلا اور اس کی ناک کے قریب آیا۔ اس نے خفا سا ہو کر ہاتھ سے پرے کیا۔ اس بار اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اف، کیا بلا تھی یہ اسپرے، کیا ضرورت تھی اسے ایجاد کرنے کی؟ کیا اس کے بنا ترقی نہ ہو سکتی تھی مہذب دنیا میں؟ کتنا غیر مہذب انداز ہے۔ امراہ کی آواز انتہا کی غیر دوستانہ ہو گئی۔ گہری سبز آنکھیں پھیل گئیں۔ غیر مہذب؟ شاید اس نے ہنسنا چاہا لیکن ارادہ ملتوی کر دیا۔ تم لوگ کتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ لو، بنیادی اخلاقی اصول کبھی نہیں سیکھ سکو گے۔ امراہ نے اپنی پہلی تقریر کا آغاز مانچسٹر میں آمد کے 24 گھنٹے کے اندر کر دیا۔ دیر قطن نہیں کی، کیوں کرتی دیر؟ اس بار سبز آنکھیں تنزن اسے دیکھنے لگی۔ باہر آ جائیے لیڈی امراہ، کہہ کر وہ خود باہر چلی گئی۔ امراہ کو لیڈی امراہ نام اچھا لگا، پر نہ جانے کیوں اسے شک سا ہوا کہ اسے تنزن لیڈی کہا گیا ہے۔
زیادہ سوچنے کی مانچسٹر میں کوئی ضرورت نہیں تھی، تو وہ ہاتھ منہ دھو کر باہر آ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر زیادہ وقت لگایا کہ کرتی رہیں کھانے پر اس کا انتظار، لیکن باہر لاؤنج میں کوئی کھانے وانے کی میز سجی تھی، نہ ہی کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی تھی۔ البتہ ایک نہ دو پورے 5 کا مجمع باہر بیٹھا تھا، اور میز پر نوڈلز کا وہ باؤل رکھا تھا جس میں کچھ نوڈلز بچے تھے، اور یہ اتفاق تھا یا ان کا اندازہ تھا، وہ مجمع اسے دیکھ رہا تھا۔ گھورنا کہنا بھی غلط نہیں ہوگا ویسے۔ بیٹھ جائیے، بھورے بالوں والی نے کہا، جس کی ایشیائی طرز کی بالوں کی گوندھی چوٹی دائیں شانے کی طرف ایسے لٹک رہی تھی جیسے کنڈلی مارے بھورا سانپ کھڑکی کی چوکھٹ پر پڑا جھول رہا ہو۔ امراہ بیٹھ گئی۔ شاید کھانے سے پہلے متعارف ہونا ہوگا۔ یہ مس پاکستان ہے امراہ، ہانا نے کہا۔ ہانا کا وہ دوستانہ جوش کہاں گیا؟ امراہ نے ایسے ہی سوچا۔ ہائے، میں للی کول ہوں، اسکاٹ لینڈ سے، اسپرے والی نے اپنا تعارف کرایا۔ میں شرلی مارگوٹ ہوں، بھورے بالوں والی نے کہا، لیکن وہ مسکرا نہ سکی۔ آئی ایم بیٹی لو، میں جرمنی سے ہوں۔ بہت لمبی اور بہت ہی پتلی بیٹی لو نے بے طرح مسکرا کر کہا۔ امراہ دیکھ رہی تھی اس کی آواز میں اس کی آمد سے امراہ دیکھ رہی تھی اس کی ہنسی اس کی آمد سے ہی قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میں عذرا ہوں، شکاگو سے، لڑکھڑاتی اردو میں آواز آئی۔ مردانہ ہیئر اسٹائل کی حامل، جسے صوفیہ کرسٹینا ٹائپ سمجھ رہی تھی، وہ عذرا نکلی۔ یعنی اگر شرلی کی لمبی چوٹی عذرا کے لگا دی جاتی تو شاید پھر کہیں جا کر بس تھوڑی سی وہ عذرا لگتی، پر خیر وہ جان جائے گی کہ اب یہاں جو ہوگا کم ہوگا، اور جو نہیں ہوگا وہ حیران کن نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، ہانا نے بولنا شروع کیا۔ میں صرف واش روم گئی تھی، وہ صاف مکر گئی۔ ہانا کا منہ کھل گیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے شرلی۔ شرلی نے آنکھوں سے اشارہ کیا ہانا کو، اور ہانا خاموش ہو گئی۔ یہ شرلی نے میز پہ رکھے باؤل کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا اس کے بارے میں، یہ تو پہلے سے ہی یہاں رکھا تھا۔ شرلی کے صرف یہ کہنے پہ ہی وہ حقیقتاً ڈر سی گئی، اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے سارے نوڈلز کھا کر باؤل کو دھو کر کیوں نہ رکھا۔ ابھی امراہ نہیں جانتی تھی کہ وہ باؤل دھو کر رکھ دیتی تو بھی انہیں معلوم ہو جاتا کہ ہانا کے نوڈلز کہاں گئے۔ ٹھیک ہے امراہ، آپ جا کر سوئیں، سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، شرلی نے کہا۔ اور کھانا؟ وہ کھڑی ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ پانچوں پہلے سے پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ بیٹی لو نے گو منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، لیکن امراہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ اپنی ہنسی کو قابو میں کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ابھی آپ کو اور بھوک لگی ہے؟ عذرا نے پوچھا۔ نہیں، بھوک تو نہیں لگی، پھر بھی کھانا تو کھاتے ہیں نا۔ اس سے یہی بات بن سکی، لیکن حقیقت میں اسے بھوک لگی تھی، اور بھوک سے زیادہ اسے یہ انتظار تھا کہ آخر اس کے کھانے کا کس قسم کا انتظام کیا گیا ہے، کیا کیا بنایا گیا ہے اس کے لیے، کیا سارے انگلش کھانے یا کچھ دیسی بھی؟ ہم بنا بھوکے کھانا نہیں کھاتے لیڈی، شرلی نے کسی قدر متانت سے کہا۔ کھلاتے بھی نہیں، اس نے اردو میں کہا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، بس عذرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کمرے میں آئی اور فرشی بستر پہ آ کر سو گئی۔ باہر بھنبھناہٹ ہوتی رہے، 30% ادا کیا ہے، وہ سو گئی۔ اگلے دن وہ اٹھی تو کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اف، اتنی صفائی، اتنی خوبصورتی! بلڈنگ کے جس راستے سے وہ اس فلیٹ میں آئی تھی یہ اس کی پچھلی طرف کا منظر تھا، جہاں سرسبز گھاس کا ایک کھلا خطہ تھا، اور اس سرسبز گھاس پر جگہ جگہ مختلف کیاریوں میں ڈھیر سارے پھول لگے تھے۔ خطے کے باہر سڑک تھی جس پر دور دور تک گرد کا نشان تک نہ تھا، اور ایسے لگتا تھا دھول مٹی اڑ کر اس خطے تک کبھی آئی ہی نہیں، اور اتنی خاموشی سے جیسے بنی نوع انسان زمین پر اترا